अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 113 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौला, और अगर ना होता, फज़लुल्लाहि, फज़ल अल्लाह ताला का, अलैका, आप पर, रहमतुहु, और उसकी रहमत, लहम्मत ताइफातुन, तो यकीनन इरादा कर लिया था, ताइफातुन, एक ग्रोह ने, मिनहुम, उनमें से, अय्युज़िल्लू का, ये के बहकाएं आपको, वमा युज़िल्लूना, और नहीं वो बहकाते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप ही को, वमा यज़ुर्रूना का, और नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते आपको, मिन शै, कुछ भी। व अंज़लल्लाहु, और नाजिल की अल्लाह ताला ने, अलैका, आप पर, कल किताबा, किताब, वल हिकमता, और हिकमत, व अल्लमा का, और उसने सिखाया आपको, मालम तकुन, वो जो नहीं थे आप, तालम, जानते। वकाना, और है, फज़लुल्लाहि, फज़ल अल्लाह ताला का, अलैका, आप पर, अजीमा, बहुत बड़ा। ये आयत अल्लाह ताला की उस खास हिफाजत और निगरानी, इस आयत में अल्लाह ताला की उस खास हिफाजत और निगरानी का जिक्र है जिसका एहतमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए फरमाया है, जो अंबिया पर अल्लाह ताला के फजल खास और उसकी रहमत खासा का मजहर है। ताइफा जमात से मुराद वो लोग हैं जो बनी अबैरक के हमायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी सफाई पेश कर रहे थे, जिससे ये अंदेशा पैदा हो चला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को चोरी के इल्ज़ाम से बरी कर देंगे जो फिलवाके चोर था। ये दूसरे फजलो एहसान का तज़किरा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब व हिकमत, सुन्नत नाजिल फरमा कर और ज़रूरी बातों का इल्म देकर फरमाया गया। जिस तरह दूसरे मुकाम पर इरशाद बारी ताला है, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्ता तदरी मल किताबु वलल ईमान, सूरत अश-शुरा में, और इसी तरह हमने भेजा तेरी तरफ कुरान, एक फरिश्ता लेकर आया अपने हुक्म से, तू नहीं जानता था कि किताब क्या है और ईमान क्या है। वमा कुन्ता तरजू अय्युल का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिन रब्बिका, सूरत अल-कसस में, और तुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुझ पर किताब उतारी जाएगी मगर तेरे रब की रहमत से ये किताब उतारी गई। उन तमाम आयात से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजलो एहसान फरमाया और किताब व हिकमत भी अता फरमाई। उनके अलावा दिगर बहुत सी बातों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया गया जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबर थे। ये भी गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने की नफी है, क्योंकि जो खुद आलिमुल गैब होता है
اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں وہی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور رس تھے جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح بنا سکتے تھے۔ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم وہ تھے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یعنی یہ منافقین آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے بلکہ یہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَأَلَّا مَا کا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی ان کے نازل ہونے سے پہلے جانتے نہیں تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، سورۃ الشعراء میں، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے، اور فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، سورۃ القصص میں، اور تو امید نہیں رکھتا تھا کہ تیری طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر تیرے رب کی رحمت سے، تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے یہ نازل ہوئی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، سورۃ بنی اسرائیل میں، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وہی واپس لے جائیں اور جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، پھر تو اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائے گا مگر تیرے رب کی رحمت سے، یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے تجھ پر بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 114۔ لا خیرہ، نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا من، سوائے اس شخص کے جو ہمارا حکم دے بصدقات، صدقے کا، او یا معروف، نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا صلح کرانے کا درمیان لوگوں کے، وَمَن یفعل، اور جو کوئی شخص کرے، ذالک یہ، ذالک ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے،
अजरन अजर अजीमा, बहुत बड़ा। नजवा सरगोशी से मुराद वो बातें हैं जो मुनाफिकीन आपस में मुसलमानों के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ करते थे, यानी सदका, खैरात, मारूफ जो हर किस्म की नेकी को शामिल है, और इस्लाह बैनन्नास के दरमियान के बारे में मशवरे खैर पर मबनी है, जैसे कि अहादीस में भी उन अमूर की फजीलत और अहमियत बयान की गई है। क्योंकि अगर इखलास यानी रज़ाए इलाही का मकसद इन्हें नहीं होगा तो बड़े से बड़ा अमल भी न सिर्फ ज़ाया जाएगा बल्कि वबाल जान बन जाएगा। अहादीस में अमाल मज़कूरा की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला की राह में हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका भी उहद पहाड़ जितना हो जाएगा। नेक बात की अशात भी बड़ी फजीलत है। इसी तरह रिश्तेदारों, दोस्तों और बाहम नाराज दिगर लोगों के दरमियान सुलह करा देना बहुत बड़ा अमल है। एक हदीस में उसे नफली रोज़ों, नफली नमाजों और नफली सदकातों खैरात से भी अफजल बताया गया है। फरमाया, अल्लाह उखबिरुकुम बि अफजला मिन दराजात अस्सियामी वस्सलाती वस्सदकाती, कालू बला, काला इस्लाहु ज़ातिल बैन, काला वफसादा ज़ातिल बैन हियल हालिका। अबू दाऊद किताबुल अदब, तिरमिज़ी की रवायत है। हत्ता के सुलह कराने वाले को झूठ तक बोलने की इजाजत दे दी गई ताकि उसे एक दूसरे को करीब लाने के लिए दुरूग मसलहत अमेज की जरूरत पड़े तो वो उसमें भी तामुल ना करे। लैसल कज़्ज़ाबु अल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास फयुमनी खैरा औ यकूलु खैरा। बुखारी की रवायत है, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए अच्छी बात फैलाता है या अच्छी बात करता है। मुनाफिक लोग जो रातों को अलग बैठकर मशवरे करते हैं, वो अक्सर औकात बुरी बातें ही सोचते हैं जो खैर से खाली होती हैं, क्योंकि भलाई की और साफ सुथरी बात को छुपाने की जरूरत ही नहीं होती। अलबत्ता कुछ उमूर ऐसे होते हैं जो छुपाकर करना बेहतर होते हैं। मसलन किसी को सदका दे तो छुपा कर दे ताकि लेने वाला शर्मिंदा ना हो, या सदका देने से मुतालिक अलग मशवरा करना भी अच्छा काम है। इसी तरह भलाई के कामों और बिलखुसूस लोगों के दरमियान सुलह कराने से मुतालिक अगर खुफिया मशवरा भी किया जाए तो ये भी एक नेकी का काम है। लेकिन अफसोस है कि ये लोग इन अमूर में से तो किसी बात का मशवरा नहीं करते, वो ऐसे मशवरे करते हैं जिनसे शर पैदा हो और दूसरों को नुकसान पहुंचे। और जो शख्स मज़कूरा बाला भलाई के अमूर से मुतल्लिक महज अल्लाह की रज़ा के लिए मशवरा करे तो ये बड़े नेकी के काम हैं। इल्ला मन अमरा बिसदकातिन, सदका वो माल है जो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए उसके नाम पर दिया जाए। सदका देने वालों की अल्लाह ताला ने जगह जगह तारीफ की है और उनके अजर सवाब का तज़किरा किया है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती व अक़रज़ुल्लाह कर्ज़न हसन युज़ाअफ़ु लहुम वलहुम अजरुन करीम। सूरत अल हदीद में बिलाशुबा सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें
اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گناہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورۃ الاحزاب میں بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر سہی۔ او معروف ہر نیک کام کو کہتے ہیں اور یہ کام اس امت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران میں تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ التوبہ میں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورۃ التوبہ میں وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے بات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ او اصلاحم بین الناس کے الفاظ مسلمانوں کے درمیان ہر قسم کے اختلافات ختم کرنے کو شامل ہیں،
لوگوں کے درمیان صلح کروانا بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وآتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، سورۃ الانفال میں۔ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اور فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا اللَّاتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الحجرات میں۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، جہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مومن تو بھائی ہی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورۃ البقرہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، بس وہ اس کام کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کھاتا ہے یا اسی سلسلہ کی اور کوئی اچھی بات کہتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی، ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ تو وہ شخص بولا کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور ان سے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جسے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت لے لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔